ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 18 باب 15 سے 20 آیت۔ بس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو 1 یا 2 شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے اور میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج لتوریہ سال کا 23واں اتوار ہے، سپتمبر کی 10 تاریخ۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا ازیکیل نبی کو چنتا ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائے۔ اسے بنی اسرائیل پر ایک چوکیدار کی طرح رکھا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے پر لائے۔ جو نبی ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے حالات پر نظر رکھتا ہے اور پھر خدا سے پیغام حاصل کر کے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اگر تم بدی کرو گے تو تم ہلاک ہوگے، مارے جاؤ گے، اور قوم اگر اس کی بات کو سن لے تو وہ بچ جاتے ہیں، لیکن اگر نہ سنے تو وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں جو نبی ہے اس کو بھی اس کی سرزنش کرتے ہیں معاشرے والے لوگ جو ہے۔ تو اس طرح سے نبی کا جو کام ہے وہ ہے کہ وہ خدا اور انسانوں کے درمیانی ہے، میڈییٹر ہے۔ وہ خدا سے کلام حاصل کرتا ہے، پیغام حاصل کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو سناتا ہے، اس بات کے بارے میں سناتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول رومیوں کے نام خط میں کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ادھار نہ رکھو، اور وہ کہتا ہے کہ بس ایک ہی چیز ہے جو مقدم ہے۔ ویسے تو بہت سارے اور بھی کمانڈز دیے گئے ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، لیکن ایک حکم جو ہے وہ سب سے برتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو۔ آج کی انجیل مقدس میں یہ بتایا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح درس دیتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا بھائی تمہارے خلاف کچھ کرے تو خاموشی سے اس کے پاس جا اور اسے بتا۔ اگر وہ پھر بھی نہ تمہاری بات سنے تو پھر 2-4 لوگوں کو ساتھ لے جاؤ، تاکہ گواہی رہے کہ آپ نے اسے بتایا ہے۔ اور اگر وہ پھر بھی 2-3 گواہوں کی بھی نہ سنے تو پھر کلیسیا کے پاس اسے لے جاؤ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو پھر اس کو جینٹائل یا غیر قوم سمجھو، یا سود لینے والا ٹیکس کلیکٹر سمجھو اسے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں وہاں پر میں حاضر ہوں۔ تو ان تلاوتوں کے ذریعے سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ پہلی بات کہ ہمارے درمیان میں نبی موجود ہیں، وہ جو خدا کا کلام پڑھتے اور ہمیں سناتے ہیں، اور پھر وہ جو ہمیں درس و تدریس دیتے، اسے غور سے سنو، اس میں کیا پیغام ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہمارے تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ تو انسانوں کی طرح، ایک فرد کی طرح، افراد کی طرح یہ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو انسان کے ذریعے انسانوں ہی کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ وہ ریڈر نہیں ہے، یہ تلاوت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی آواز ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کتنا ضروری ہے کہ خدا کے پاک کلام کو سنیں،
غور سے سنیں. یہ نہ ہو کہ ادھر تلاوت ہو رہی ہے یا ادھر کاہن جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، وہ جو خدا کا کلام ہے اس کو توڑ کر ہمیں کھلا رہا ہے، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ شاید کسی میچ میں ہے، یا شاید وہ کچن میں ہے، یا کسی اور ملک میں پہنچا ہوا ہے. تو اپنے خیالات کو بند کر کے غور سے بات کو سننا. جو سنے گا وہی عمل کر سکے گا. اور آج کی جو دوسری تلاوت میں اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارا پڑوسی جو ہے اسی میں خدا ہے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس دکھ یا تکلیف میں ہے. تو پڑوسی سے پیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ کہاں پر آپ کی ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے آپ کی کہاں پر ضرورت ہے. مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اور خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ ہمارے ملک میں بڑی مہنگائی ہے، افراتفری ہے، کافی سارے جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں، اس میں کیا ہم اپنی محبت بتا سکتے ہیں، اپنی محبت دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، کسی کی مدد کر کے، کسی کو اپنا وقت دے کر، کسی کے ساتھ اپنی روٹی توڑ کر. آج کی انجیل مقدس میں یہ بہت کلیئر بات ہے کہ جو تمہارے خلاف کچھ بات کرتے ہیں تو اس سے بدلہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ آپ یقین مانیں کہ خدا انصاف کرنے والا ہے اور وہ پیچھے نہیں رہتا ہے. آپ کو کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. سمجھائیں، یہی یسوع کہہ رہے ہیں. آپ اسے سمجھائیں. اگر وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتا تو پھر اسے غیر قومی سمجھیں، کیونکہ اس میں لگتا نہیں کہ کوئی ایمان ہے کہ وہ درست ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے. اور گواہ بھی ہونے چاہیے. جب گواہ بھی ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا. اب باقی ساری بات جو ہے اسی پر ہے. اور پھر جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر میں حاضر ہوں. دیکھیے، ہم جب گرجا گھر میں جاتے ہیں ہم سارے اکٹھے خاندان کی صورت میں ہوتے ہیں تو خدا وہاں پر موجود ہے. خدا آپ کی دعاؤں میں، خدا آپ کے گیتوں میں، خدا آپ کے سننے میں، خدا آپ کے تلاوت کرنے میں موجود ہے. اور جب خدا آپ کے ساتھ موجود ہے تو یہ کیا ہی اچھا تجربہ ہے کہ خدا کی حضوری کو ہم دیکھتے ہیں، حضوری کو محسوس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو ہم خدا کے گھر میں لے کر جائیں. یہ بہت ضروری ہے. وہ مائیں، وہ باپ جو اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں اس کی حضوری میں لے کر جاتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کتنی اچھی تعلیم و تربیت میں خدا میں نشو و نما پائیں گے، بڑھیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے. اور وہ ماں باپ جو نہ خود جاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر جاتے ہیں، ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر اس کی سب سے بڑی شکر گزاری کرنے، پھر اس کی تعریف اور حمد کرنے کے لیے جاتے ہیں. خدا حضور وہاں پر حاضر، وہ ہماری زندگیوں کو چھوتا ہے. اور جب وہ چھوتا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں تو بڑے سارے معجزے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. تو اس وجہ سے آئیے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں، ایک دوسرے کی مدد خدمت کریں اور خدا کی حضوری میں رہیں، کیونکہ خدا بڑا رحمان اور رحیم ہے اور اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے گرجا گھر، اپنے بچوں کو گرجا گھر میں خدا کی حضوری میں لے کر جانا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا. کبھی انتقام کا سوچے بھی نہ، کیونکہ بدلہ لینے والا بس وہی ہے. اور آپ یہ نہ کہنا کہ میرا تو ابھی تک خدا نے انصاف نہیں کیا. نہیں، آپ کو نہیں پتا، وہ انصاف کرتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کو معاف بھی کرے، تنبیہ بھی کیا کرے، درستگی بھی کرنی چاہیے. بدلہ نہیں لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اذیت دینے والوں کے لیے کیا کہا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے ضرور اپنے اندر رحم دلی جو ہمیں باپ سے ملی ہے، جو خدا سے ملی ہے، اپنے اندر محبت رکھنی چاہیے. یہ معاشرہ، یہ کلیسیا ایک ایسی کلیسیا ہوگی کہ جس میں ہر کوئی انسان جو ہے وہ
محبت اور پیار سے زندگی بسر کرے گا اور یہ اسی دنیا میں یہ جنت بن سکتی ہے۔ مسیح خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔